ہم دونوں میاں بیوی بیڈ پر کمبل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں نہ دوپٹے کی دوپٹہ نہیں ہوتا تو اچانک کبھی میرے سسر اور کبھی میری ساس کمرے میں گھس جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بغیر دستک دیے۔ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے، آنی بھی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو کیسے منع کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے، میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے ڈائریکٹ ساس سسر کو سمجھا دیں محبت سے، بولیں انکل ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں شوہر کے ساتھ، میاں بیوی تو بے تکلف ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، بے تکلف ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی کسی کے کمرے میں جب لڑکا بالغ ہو جائے نا تو باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ دھاڑ کر کے کمرے میں داخل ہو، تو یہ اس کو بھی چاہیے کہ نوک کر کے آئے، قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، تو اس لیے اس کو پہلے بتا دیں ساس سسر کو، ان دونوں کو پہلے آپ محبت سے، پہلے میاں کو بولیں کہ آپ خود ہی بتا دیں، محبت سے سمجھا دیں، میاں صاحب نہیں بتا رہے تو آپ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ کہ سسر صاحب آپ میرے باپ کی طرح ہیں، تو آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب بھی تھوڑا سا اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ جب کمرے میں آتے تھے نوک کر کے آتے تھے، تو آپ بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں، لیکن خود نہ کہیں، کسی اور سے کہلوا دیں، خود کہیں گے نا تو ایسی جنگ شروع ہوگی کہ ختم ہی نہیں ہوگی کبھی۔ ساس کو یا سسر کو سمجھانا بات ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، بہرحال یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کریں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کوئی ساس سسر کا حق نہیں ہے، اور یہ اگر گھر ان کا بھی ہے تو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے کمرے میں ایسے گھس آئیں، یہ جائز نہیں ہے، اور آپ کا شرم آنا بالکل ٹھیک ہے، حیا جن خواتین میں ہوتی ہے ان کو یہ عمل برا لگتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے اللہ نے آپ میں حیا رکھی ہے، آج کل تو حیا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے، نام بس حیا رکھا جا رہا ہے، حیا ہوتی ہے نہیں اندر۔ الحیاء جزء من الایمان، حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، تو شرم و حیا ہونی چاہیے، ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں۔ میں نے اچھا بھائی صاحب آج سارے الٹے مسائل کو میرے بھائی، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، بعد میں نے توبہ کر لی، تو کیا مجھے گناہ گار مانا جائے گا؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھائی آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے گڑ گڑا کے بس بھول جائے اس گناہ کو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے، بس بھول جائیں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور شادی کریں جلدی تاکہ دوبارہ کہیں عادت نہ پڑ جائے۔ چھوٹی بچیوں کو بچپن میں پینٹ شرٹ پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہ پہنائیں تو اچھا ہے، بچیوں کو ہمیشہ شروع سے ہی کھلے ڈلے لباس سے مانوس کرنا چاہیے، اور تاکہ ان کو بچپن میں جو لباس پہنا دیا نا بچی اسی سے مانوس ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سلیو لیس اور آدھے آدھے کپڑے بچپن میں بچیوں کو پہنا دیتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو بچیوں کو بچپن میں پراپر ڈریس پہنائیں گے تو عادت ہو جائے گی۔ تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنائی جائے، میں اس لیے نہیں کہ شریعت، اس لیے نہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے، وہ چست لباس ہوتا ہے، خواتین کو تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے۔ ثنا صاحبہ انڈیا سے، مفتی صاحب 2 مہینے پہلے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے، رونا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں رونے سے تمہارے والد صاحب گناہ گار ہوں گے، تو کیا ہم رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے ہیں؟ بھائی چیخنے چلانے سے گناہ ہوتا ہے؟ رونا تو فطری چیز ہے، ابا ہیں بھائی، ساری زندگی ساتھ گزارا، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، گھر دیا، عزت دی، خاندان دیا، آپ کی والدہ کو بھی چھاؤں دی انہوں نے، ماں جو بچے کو پالتی ہے عزت کے ساتھ، باپ کی چھاؤں ہوتی ہے تو پالتی ہے، تو یہ تو میں تو 6 مہینے تک روتا رہا تھا، لیکن کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا، چھپ چھپ کے روتا تھا جب والد صاحب کی یاد آتی تھی اس کے بعد بھی روتا رہا، 6 مہینے تو بہت زیادہ یاد آتی تھی، یہ تو نیچرل ہے، البتہ بس خود سے غم بڑھانا شریعت میں اچھا نہیں ہے، یہ سوچ کے صبر کریں بھائی سب نے جانا ہے، ایمان پر موت ہوئی ہے، اعمال پہ موت ہوئی ہے، جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ نے توبہ کا آپشن دیا ہے، ہم توبہ کریں گے ان کے لیے، مغفرت کی دعا کریں گے ان کے لیے، تو اس طرح سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں چیخنا چلانا ہر وقت دکھڑے آبے یہ میرے ابا مر گئے، بھائی میرے ابا یہ ہو گئے، ہر وقت غم پیش کرتے رہنا یہ برا عمل ہے۔ دیکھ گھما کر
منت مانگنا کیسا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جائز نہیں ہے بھائی. منت ماننا ہے تو سیدھے زبان سے بول دیں اللہ تو نے میرا یہ کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، لیکن منت ماننا پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سے لوگ زبان سے اپنے اوپر ایسی ایسی چیزیں لازم کر لیتے ہیں، ان سے پھر ہوتی نہیں ہے وہ، تو یہ اچھا شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. باقی دیکھیں گھمانا ومانا بکواس ہے، فضول کام ہے. نامحرم سے کسی کام کی مجبوری میں بات چیت کرنا یا اس سے فون پر ضروری کام کے لیے بات کرنا کیسا ہے؟ ضرورت کے وقت جائز ہے، لیکن اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کریں، بہن سمجھ کے بات کریں، بولیں بھی اس کو بہن. جب کسی نامحرم کو آپ سسٹر بول دیں نا تو آدھا فتنہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. آنٹی نہ بولیں، اگر آنٹی بول دیا تو وہ پھر حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. بہن بول دیں کافی ہے. اچھا میرے بھائی، اگر کوئی 90 سال کی بھی ہو نا آنٹی، پھر بھی نہ بولیں. اگر کوئی تہجد پڑھ کر وتر پڑھتا ہو اور ایک دن اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وتر رہ جائے تو کیا کرے گا؟ وتر چھوڑنا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر. اتنی سخت تاکیدات ہیں وتر کی، تو اس لیے وتر چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی تو اس پر لازم ہے کہ وتر پڑھ کے سوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر پڑھ کے سویا کرتے تھے. ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے، پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو ڈر ہوتا تھا کہ دیر سے سوؤں گا تو آنکھ نہ کھلے کہیں. تو اس لیے جس کو یہ خطرہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ رات کو پڑھ لے. پھر بھی اگر آپ کو یقین تھا کہ تہجد میں آنکھ کھلے گی، اس لیے آپ نے وتر چھوڑ دی اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر قضا پڑھ لیں. سکھوں کے گردوارے میں جو لنگر ملتا ہے کیا مسلمان اس کو کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں مذہبی رسومات میں کسی کی بھی شرکت جائز نہیں ہے. سکھوں کے ساتھ دوستی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یعنی ایک ایز اے انسانیت، جیسے سب سے اچھی طرح سے ملتے ہیں، یعنی یہ دوستی مراد ہے میری، تو ان سے بھی آپ اچھی طرح سے ملیں. گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے سکھ لوگ دوست ہیں، لیکن مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. ہاں گردوارہ میں جانا صرف دیکھنے کے لیے کہ ان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، یا ویسے ہی یعنی کوئی معلومات کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، نارمل آدمی کے لیے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نارمل سے مراد عام آدمی، یہ نہیں کہ ایب نارمل کے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ عام لوگوں کے لیے. لیکن جن کو کچھ معلومات لینی ہو یا کوئی خاص حکمت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، تو جانا جائز ہے، لیکن ان کی مذہبی رسم میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے گھومنے پھرنے اگر آپ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے لنگر کھانا یا وہاں ان کی کسی مذہبی رسم میں شرکت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ لنگر ان کی مذہبی رسم ہے، اگر لنگر مذہبی رسم نہیں ہے، ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہو، کھا لیں، پھر فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کھانے میں کیا حرج ہے. کیونکہ بعض دفعہ ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا بھائی مذہبی، جیسے ہماری مسجد میں بعض دفعہ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ لنگر یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی رسم کے طور پر کسی نے دیکھا مسجد میں نمازی آئے ہوئے ہیں چلو میری طرف سے کھانا ہو گیا. تو ایسے ہی اگر گردوارہ لفظ ہے نا یہ گردوارہ، اگر اس میں ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ لوگ گئے ہوئے ہیں، کسی نے کھانا تقسیم کر دیا اور آپ نے بھی دونے والے کھا لیے، اور مذہبی کوئی رسم نہ ان کی، مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاص دن ہیں جن میں عبادت بھی ہوتی ہے اور پھر کھانا بھی ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے، پھر ٹھیک نہیں ہے. لیکن ویسے ہی کوئی کہیں کھانا کھا لے جا کے اور کھانا حلال ہو تو جائز ہے. لیکن بہرحال ان چیزوں سے ایوائڈ کریں میرے بھائی، بس ویسے سلام دعا رکھیں. میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کی بات نہ مانو، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹوپی اور داڑھی نہ رکھو، کیا میں ان کی بات مانوں یا نہیں؟ ٹوپی چھوڑ دیں، والد صاحب کو اگر ٹوپی پسند نہیں ہے، ٹوپی رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے. والد صاحب اگر داڑھی کاٹنے کا کہتے ہیں تو پھر داڑھی مت کاٹیں. اور پھر والد صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، اللہ نہ کرے اگر بالفرض وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے سب نے جانا ہی ہے، تو پھر بعد میں ٹوپی رکھ لیں سر پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب والد صاحب کی وجہ سے ایک سنت کو پورا کرنا، ابا کو ناراض کرنا، یہ تھوڑا نامناسب لگتا ہے. ہاں گھر سے باہر نکلیں تو پہن لیں ٹوپی، ابا کے سامنے نہ پہنیں. کتنے لوگ یوٹیوب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں، کیا ہم ان کو دلائل سے جواب دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے بھائی.
آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ میں نے کسی عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کس کا ہے، اور وہ انسان کا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ وضاحت فرمائے، دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو عبادت اچھے عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا۔ تو جو بھی اچھا عمل ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے، سائنسی ترقی کرنا تاکہ مسلمان قوم ترقی کرے، انسانیت کو فائدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، فائدہ انسانیت کو ہو رہا ہے نا، لیکن اللہ اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے جس کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میری بات میں اور علماء کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، عبادت کرنا، نیک عمل کرنا ایک ہی چیز کے دو نام۔